سے دلوائے گی تم کو جنت نماز الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور مدرسے کے ناظرین، ہم آپ کو ایک بار پھر اپنے پروگرام آئے نماز سیکھیں میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام کا جیسا کہ مقصد ہے بچوں کو نماز کا طریقہ سکھانا، نماز کے مسائل بتانا، نماز کی ترغیبات اور فضائل ان کو بتانا، اور نماز نہ پڑھنے کے بارے میں جو حدیثیں بیان کی گئی ہیں ان کے بارے میں معلومات دینا۔ اس کے علاوہ نماز کے بارے میں بہت ہی پیاری پیاری باتیں ہم سیکھا کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں الحمدللہ بچے بھی ہوتے ہیں، ان کے سوالات بھی ہوتے ہیں، اور بہت ساری باتیں ہم الحمدللہ شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ بہت ساری پیاری پیاری باتیں آپ کے ساتھ کرنی ہیں۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت۔ اللہ کے آخری نبی نبی ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کیا بتاؤں کیا ہے حقیقت نماز کی، اللہ کی رضا ہے محبت نماز کی، چلو نماز پڑھیں چلو نماز پڑھیں۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں یہ صدا لگانی ہے، چلو نماز پڑھیں چلو نماز پڑھیں، کیونکہ قرآن کریم کی آیت کا مضمون ہے کہ اس سے زیادہ کس کی بات اچھی، جو بھلائی کی طرف بلائے، نیکی کا حکم کرے اور برائی سے منع کرے، ہے نا۔ تو الحمدللہ نیکی کی دعوت دینا یہ تو ہمارے انبیاء کرام کا طریقہ کار ہے، ہمارے بزرگوں کا انداز ہے۔ تو اسی لیے نماز خود بھی پڑھنی ہے اور دوسرے بچوں کو بھی، اپنے دوستوں کو بھی، پڑوسیوں کو بھی نیکی کی دعوت دیتے رہنا ہے، تاکہ وہ بھی اگر ہماری دعوت پر نماز پڑھیں گے تو ہمیں بھی اس کا ثواب ملے گا، ہے نا۔ کیونکہ نماز کے بہت سارے فضائل ہیں، نماز کی بہت ساری برکتیں ہیں۔ اچھا میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، دیکھتے جواب کس کس کو معلوم ہے، مشکل تو نہیں ہے زیادہ، کہ دن اور رات میں مسلمانوں پر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ چلیں آپ بتائیں۔ دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ بھئی جواب درست ہے ان کا؟ چلیں اب یہ بتائیں نمازوں کے نام کیا کیا ہیں؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ ماشاء اللہ، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ چلے یہ بتائیں فجر کی نماز ہم رات میں پڑھتے ہیں یا دن میں پڑھتے ہیں؟ فجر کی نماز ہم لوگ صبح میں پڑھتے ہیں۔ جب ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو دن ہوتا ہے یا رات ہوتی ہے؟ رات ہوتی ہے۔ صبح ہوتی صبح ہوتی ہے۔ بھائی صبح یا تو دن میں ہوگی یا رات میں ہوگی؟ جی کون بتائے گا، اور کوئی بتائے گا؟ آپ بتائیں ذرا۔ دن میں۔ دن میں پڑھتے ہیں فجر کی نماز، رات میں نہیں پڑھتے۔ بھائی جاتے تو اندھیرا اندھیرا ہوتا ہے نا، تو اندھیرا دن میں کہاں سے آ گیا؟ رات کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ فجر کی نماز رات کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ مانے صبح کے 6:30 بجے صبح بھی ہوتی ہے رات بھی ہوتی ہے۔ صبح بھی ہوتی ہے رات بھی ہوتی ہے۔ رات بھی ہوتی ہے؟ نہیں، دیکھیں بھائی عشاء کا ٹائم جو ختم ہوتا ہے نا تو رات ختم ہو گئی، دن شروع ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ فجر کا ٹائم اسٹارٹ، عشاء کا ٹائم ختم، فجر کا ٹائم اسٹارٹ، رات ختم ہوتی ہے تو عشاء کا ٹائم ختم، دن شروع تو فجر کا ٹائم اسٹارٹ، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اندھیرا ہوتا ہے، فجر پڑھ کر نکلتے ہیں تو روشنی ہو جاتی ہے نا۔ تو وہ دن اسٹارٹ ہو چکا ہوتا ہے فجر کے وقت میں، ٹھیک ہے، لیکن آہستہ 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 جا کر پھر دن نکلنا، دن ظاہر ہونا شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دن بھر میں ہم پر 5 نمازیں فرض اور فجر کی نماز دن میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی صبح کے وقت پڑھتے ہیں، صبح صادق ہونے کے بعد۔ بھائی دیکھیں
فجر کی نماز دن میں، ظہر کی نماز دوپہر میں، دن میں، عصر کی نماز دن میں، مغرب اور عشاء رات میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مغرب اور عشاء رات میں ہوتی ہے، کیونکہ جب سورج غروب ہو گیا نا تو اب سمجھ لیجئے کہ دن ختم، رات اسٹارٹ، تو مغرب اور عشاء رات میں پڑھتے ہیں، اور فجر کی نماز جو ہے وہ فجر، ظہر، عصر دن میں پڑھی جاتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شاہ نواز ہے۔ شاہ نواز جی، شاہ نواز بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟ کون سی نماز سب سے پہلے کس نے پڑھی؟ شاہ نواز نام بتایا نا آپ۔ شاہ نواز آپ کا سوال تو بڑا اہم ہے ماشاءاللہ، اور معلوماتی سوال ہے نا، کون سی نماز سب سے پہلے کس نے پڑھی؟ بھائی فجر کی نماز سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی تھی۔ کس نے پڑھی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی تھی۔ بھائی جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جنت سے آپ تشریف لے کر آئے تو جنت میں تو روشنی روشنی تھی نا، اندھیرا نہیں تھا، جنت میں تو روشنی روشنی تھی، جنت میں رات نہیں ہوتی، سایہ ہی سایہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے فجر کا ٹائم کیسا ہوتا ہے، فجر کی نماز پڑھ کر آتے ہیں تو کیسا ٹائم ہوتا ہے، اسی طرح کا ٹائم ہوگا تقریباً، سایہ ہوگا، دھوپ نہیں ہوگی، اندھیرا نہیں ہوگا زیادہ، ہے نا، روشنی ہوگی۔ تو جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے بھیجا نا، زمین پر رات تھی، جب آپ زمین پر تشریف لے کر آئے تو کیا تھا؟ رات تھی، اندھیرا تھا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو تھوڑی تشویش ہوئی اندھیرا دیکھ کر، اندھیرا تو آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ اب کیا ہوا، جب رات ختم ہوئی اور فجر کا ٹائم شروع ہوا نا، یعنی کہ جب روشنی ہو گئی، تو پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کی، اور وہی ٹائم ہے نماز فجر کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ظہر کی نماز حضرت داؤد علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ کس نے ادا کی؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے ادا کی۔ اور پھر عصر کی نماز حضرت سلیمان علیہ السلام نے ادا کی تھی۔ کس نے کی تھی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ اور مغرب کی نماز حضرت یعقوب علیہ السلام نے ادا فرمائی، اور عشاء کی نماز حضرت یونس علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ تو یہ 5 نمازیں ان 5 انبیاء کرام نے ادا فرمائی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہماری معلومات میں اضافہ ہوا کہ کون سی نماز کون سے نبی نے ادا فرمائی۔ اب ایک اور آپ لوگوں سے سوال کا سیشن ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ نمازوں کی رکعتیں آپ بھی ریوائز کریں گے تاکہ ہمارے بچوں کو بھی پتہ چلے کہ کون سی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں، کتنی سنت ہے، کتنی فرض ہے، کتنی واجب ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ بتائیں فجر کی نماز میں کتنی رکعت ہوتی ہے؟ سر فجر کی نماز میں 4 رکعتیں ہوتی ہیں۔ فجر کی نماز میں 4 رکعتیں ہوتی ہیں، ان کا جواب درست ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ سنتیں کتنی ہوتی ہیں اور فرائض کتنے ہوتے ہیں؟ 2 سنت 2 فرض۔ 2 سنت 2 فرض۔ فجر کی نماز میں 2 سنت 2 فرض ہوتی ہیں، ماشاءاللہ۔ چلیں ظہر کی نماز میں کتنی اور کون کون سی رکعات ہوتی ہیں؟ کس کس کو پتہ ہے؟ سب کو معلوم ہے؟ آپ بتائیں حذیفہ کو مائک دیجئے گا۔ جی حذیفہ کیا کہیں گے؟ ظہر کی نماز میں 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل ہوتی ہے، 12 رکعتیں۔ ان کا جواب درست ہے۔ 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل، کتنی رکعت ہو گئی؟ 12 رکعتیں ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اس میں جو سنتیں ہیں نا، فرض سے پہلے والی 4 سنتیں، فرض کے بعد والی 2 سنتیں، یہ جو ہے سنت موقدہ ہے غیر موقدہ ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ سنت موکل ہے۔ سنت ہے، ہاں بھائی فرض سے پہلے والی جو 4 رکعتیں وہ بھی کیا ہے؟ سنت موقدہ ہے۔ اور جو فرض کے بعد والی 2 سنتیں ہیں وہ بھی کیا ہے؟ سنت موقدہ ہے، ٹھیک ہے۔ کہ عصر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں؟ 8 رکعتیں۔ 8 رکعتیں ہیں عصر کی نماز، پکی بات ہے جی۔ تو سنتیں کتنی ہیں؟ 4 سنتیں، فرض کتنے ہیں؟ 4 فرض، نفل کتنے ہیں؟ نفل نہیں ہے، نفل نہیں ہوتے۔ اچھا جو سنتیں ہیں یہ موقدہ ہے غیر موقدہ ہیں؟ موقدہ ہے، موقدہ ہیں، غیر موقدہ ہے، سوچ لیں آپ۔ ہاں بھائی صحیح کہہ رہے ہیں، موقدہ ہے غیر موقدہ ہے؟ غیر موقع۔ غیر موقدہ ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ موقدہ ہے۔ موقدہ غیر موقدہ دونوں کا آپس میں جو ہے کیا ہو گیا؟ اختلاف، ٹھیک ہے، دونوں کا آپس میں اختلاف۔ عبیر کہہ رہے ہیں کہ سنت موقدہ،
اور یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر موقدہ ہے، تو جواب درست یہ ہے کہ اصل کی جو 4 سنتیں ہیں وہ سنتیں غیر موقدہ ہیں۔ کیا ہیں؟ غیر موقع غیر موقدہ ہیں۔ چلیں مغرب کی نماز آپ بتائیں ذرا، مغرب کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں؟ 7 رکعتیں ہیں۔ تو فرض کتنی ہے، سنت کتنی ہے یہ بتائیں؟ 3 فرض 2 سنت اور 2 نفل 2 سنت اور 2 نفل 2 نفل، 3 فرض 2 سنت 2 نفل۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو فرض کے بعد 2 رکعتیں ہیں سنت، یہ موقدہ ہے غیر موقدہ ہے؟ غیر موقع غیر موقدہ ہے۔ ہاں بھائی کیا کہتے ہیں؟ ان کو دیں مائک۔ غیر موقع غیر موقدہ ہیں، مغرب کے بعد 2 سنتیں غیر موقدہ ہیں، جواب درست نہیں ہے۔ جی آپ بتائیں۔ موقع سنتیں موقدہ ہیں، ٹھیک ہے بھائی، سنت موقدہ ہے، یہی جواب درست۔ اور اب عشاء کی نماز میں پوچھنا ہے کتنی ہو گئی اس کو، آپ بتائیں، آپ کے پاس مائک ہے، آپ بتائیں۔ 4 سنت 4 سنت ہو گئی بھی، ٹھیک ہے جی۔ 4 فرض 4 فرض کتنی ہو گئی؟ 8 ہو گئی جی۔ 2 سنت 2 سنت کتنی ہو گئی؟ 10 ہو گئی بھائی، ماشاءاللہ۔ 2 نفل 2 نفل کتنی ہو گئی؟ 12۔ 3 بتر 3 وتر کتنی ہو گئی؟ 15 ہو گئی۔ باقی کتنی رہ گئی؟ 2۔ وہ کیا ہیں؟ 2 نفل ہاں کتنی ہو گئی؟ 17 رکعتیں ہو گئی ہے نا، 2 نفل ہو گئی تو 17 رکعتیں ہو گئی ہیں۔ عشاء کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 17 ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ وتر جو ہے وہ فرض ہوتی ہیں، سنت یا نفل کیا ہوتی ہیں؟ واجب ہوتی ہے۔ واجب ہوتی ہے۔ ان کا جواب درست ہے۔ تو پیارے بچوں یہ تھی نماز کی رکعت کے حوالے سے کچھ انفارمیشن، کچھ معلومات جو ہم سن رہے تھے کہ کون سی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں جو ہمیں پڑھنی چاہیے، کتنی سنتیں ہیں، کتنی سنت موقدہ ہے، غیر موقدہ ہے، کتنے نوافل ہیں، وہ آپ کے سامنے الحمدللہ ہم نے سیکھنے کی کوشش کی ہے۔ تو پیارے بچوں نماز کو پڑھنا ہے، پابندی سے پڑھنا ہے۔ یہ جو رجب شریف کا مہینہ الحمدللہ جاری ہے نا، کون سا مہینہ جاری ہے؟ رجب المرجب کا مہینہ جاری ہے۔ اور رجب المرجب میں آپ کو بتائیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نماز فرض کی گئی تھی۔ کیا ہوئی تھی؟ نماز فرض کی گئی تھی۔ کب ہوئی تھی فرض پتہ ہے؟ 27 رجب المرجب کو 27 رجب المرجب کو ہوئی تھی۔ ہاں بھائی جواب درست ہے ان کا، جواب ان کا درست ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پیارے آقا نے زندگی میں کتنی نمازیں ادا کی؟ کتنی ادا فرمائی؟ سوال تو بڑا آپ کا معلوماتی ہے کہ بھائی بڑا معلوماتی سوال آپ نے پوچھا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنی نمازیں ادا فرمائی۔ تو علماء کرام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں تقریباً 20,000 نمازیں ادا فرمائی۔ کتنی؟ 20,000 نمازیں ادا فرمائی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے۔ ہمیں تو اپنی نمازوں کا نہیں معلوم ہوتا ہے نا، کتنی نمازیں پڑھی ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو ہے وہ کتابوں میں لکھا، علماء نے لکھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 20,000 نمازیں ادا فرمائی تھی۔ تو الحمدللہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے بڑی محبت فرماتے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو اسی لیے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے بہت پیار فرماتے تھے۔ لیکن ہمارے بچے، ہمارے نوجوان آج نماز میں سستی کرتے ہیں، وقت ہوتا ہے پھر بھی نہیں پڑھتے، نماز کے وقت میں کام نکال لیتے ہیں، مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بہت پیارا جملہ کہا جاتا ہے نا کہ کام سے کہہ دو کہ مجھے نماز پڑھنی، نماز سے مت کہو کہ مجھے کام کرنا، ٹھیک ہے؟ کام سے کہہ دو مجھے نماز پڑھنی ہے، نماز سے مت کہو۔ تو پیارے بچوں الحمدللہ ہمارے دین کی تعلیمات ہی ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں۔ کیوں؟ کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز، اور جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا تو اس کے گناہ اس کے کندھے پر رکھ دیے جاتے ہیں، اور جب وہ رکوع کے لیے جھکتا ہے تو اس کے گناہوں کی گٹھڑی اس سے گر جاتی ہے، اور اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے فضائل، آپ جب سجدہ کرتے ہیں نا، سجدے کے بہت سارے فضائل، بہت ساری برکتیں الحمدللہ سجدے کی بھی بیان کی گئی ہے۔ رکوع کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں،
تو اللہ پاک کی بڑی رحمتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں. تو اسی لیے چاہیے پیارے بچوں کہ نماز کو نہ چھوڑیں. بلکہ ہمارے بزرگوں کے بارے میں تو آتا ہے وہ فرض نمازوں سے ہٹ کر تہجد کی نماز پڑھتے تھے, اشراق چاش پڑھا کرتے تھے, اوابین پڑھا کرتے تھے. سر میرا آپ سے سوال ہے کہ اوابین نماز کسے کہتے ہیں؟ مغرب کی نماز پڑھ لی, اس کے بعد اب یا تو 2 رکعت یا 4 رکعت یا 6 رکعت اب نماز اوابین کی نیت سے نفل نماز پڑھیں. ٹھیک ہے, تو وہ جو نفل نماز ہوتی ہے اس کی بہت فضیلت, اس کو کہتے ہیں اوابین. کیا کہتے ہیں؟ اوابین. ہاں, اوابین کہتے ہیں. اور تہجد آپ کو پتہ ہی ہوگی نا, تہجد کی نماز کیسے کہتے ہیں, کسی کو پتہ ہے؟ تہجد کی نماز کہ ہمیں فجر سے 1-2 گھنٹے پہلے پڑھنی چاہیے. کس سے 1-2 گھنٹے پہلے؟ فجر کی نماز سے. فجر کی نماز سے 1-2 گھنٹے پہلے پڑھنی چاہیے. رات کے کسی بھی حصے میں تہجد پڑھ سکتے. یہ جواب ہے نا, رات کے کسی بھی حصے میں پڑھنا چاہیں تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن ایک شرط اور بھی تو ہے, عشاء کے وقت نہیں پڑھنی چاہیے. عشاء سے پہلے یا عشاء کے بعد؟ عشاء کے بعد. ہاں, عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں گے. ٹھیک ہے, عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں گے. ٹھیک ہے, عشاء کی نماز کے بعد سے فجر کے ٹائم سے پہلے صبح صادق سے پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ایک شرط وہ رہے گی جو ابیر نے بتائی تھی, آنکھ لگنا شرط ہے. بھلے وہ چند سیکنڈ کے لیے بھی آپ کی آنکھیں بند ہو گئی نا, نیند آ گئی اور اس کے بعد آپ کی آنکھ کھل گئی, تو اب آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے. یہ طریقہ کریں گے تو پھر آپ جو ہے وہ تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں. تہجد کی نماز کی بہت فضیلت الحمدللہ حدیثوں کے اندر بیان کی گئی ہے. تہجد کی نماز پڑھنے والی کہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے, اللہ رب العزت بہت سارے انعامات عطا فرماتا ہے. تو کوشش فرمائے پیارے بچوں, ہو سکے تو نوافل بھی ادا کریں اور فرض نمازوں کی پابندی کی نیت بھی کریں, کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے نا. کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بہت ہی پیارے خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ, ان کا ایک باغبان تھا نا, باغبان سمجھتے ہیں, مالی وہ تھا. اب وہ آیا کہنے لگا حضور بارش نہیں ہو رہی ہے, کافی دن ہو گئے, بہت گرمی ہے اور پودوں کو نقصان ہو رہا ہے, سبزے کو نقصان ہو رہا ہے, کیا کریں, بہت پریشان ہیں ہم. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور اس کے بعد اس سے فرمایا کہ ذرا آسمان پر دیکھو کچھ نظر آ رہا ہے. اس نے دیکھا, کہا حضور کچھ نظر نہیں آ رہا. آپ نے پھر وہی کیا, 2 نفل ادا کیے, دعا کی اور پھر فرمایا کہ دیکھو آسمان پر کچھ نظر آ رہا ہے. اس نے دیکھا, کہتا حضور کچھ نظر نہیں آ رہا. تیسری بار بھی یہی ہوا. جب آپ نے اس سے فرمایا تو اس نے کہا, تیسری یا چوتھی بار جب آپ نے اس سے فرمایا کہ آسمان پر دیکھو کچھ نظر آ رہا ہے, اس نے کہا حضور چھوٹا سا, بہت چھوٹا سا ایک بدلی کا ٹکڑا نظر آ رہا ہے, بادل کا چھوٹا سا ٹکڑا نظر آ رہا ہے. پھر آپ نے وہی کیا, یعنی آپ کا نمازوں کا اور دعاؤں کا سلسلہ جاری تھا. تھوڑی دیر میں پورا آسمان بادلوں سے بھر گیا اور بارش برسنا شروع ہو گئی. تو آپ نے اسے بھیجا, وہ دور علاقے تک دیکھ کر آیا اور کہنے لگا حضور فلاں جگہ تک بارش ہو رہی. تو نماز کا فائدہ یہ, جب آپ نماز ادا کرتے ہیں تو نماز ادا کرنے کے بعد اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرماتا ہے. نماز اندھیری قبر کا روشن چراغ ہے. نماز ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور بے نمازی سے انسان سخت ناراض ہوتا ہے. روایت میں آتا ہے کہ جو جان بوجھ کر ایک نماز قضا کر دیتا ہے اس کا نام دوزخ کے دروازے پر اللہ پاک لکھ دیتا ہے. دوزخ کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جائے. اور روایت میں آتا ہے کہ جو بے نمازی ہے نا, جو نماز کی پابندی نہیں کرتے, کہتے مرنے کے بعد دیکھا جائے گا, جو ہوگا دیکھ لیں گے, میری مصروفیت اتنی ہے کیا کروں, میرے کام کاج جتنا ہوتا ہے کیا کروں, جو اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں اور نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں, ان کو سننا چاہیے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, پیارے پیارے بچوں, ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے, اس وادی میں کنواں ہے, اس کنویں کا نام ہے ہب ہب. کیا نام ہے؟ ہب ہب, اس کنویں کا نام ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آ جاتی ہے نا تو اللہ پاک اس کنویں کو کھول دیتا ہے. جب اس کنویں کو کھولتا ہے نا تو اس میں سے تیز آگ نکلتی ہے, جس کی وجہ سے
जहन्नम की आग दोबारा भड़कना शुरू हो जाती है। पता है उस हब हब कुएं में भी अल्लाह ताला कुछ जहन्नमियों को डालेगा। जो बेनमाजी होंगे ना उनको भी अल्लाह पाक उस हब हब कुएं के अंदर दाखिल फरमाए, है ना। तो अल्लाह पाक बेनमाजी से तो बहुत नाराज़ होता है, जो नमाजी होते हैं अल्लाह पाक उनसे राज़ी होता है। और जहन्नम की आग का कलर आपको मालूम है क्या है? बिल्लू, ब्लू कलर है। और ऑरेंज और येलो। ऑरेंज और येलो नहीं भाई, जहन्नम की आग का जो कलर है ना वो ब्लैक है, ब्लैक कलर। देखें आग जलती है ना, रोशनी हो जाती है, अंधेरे में रोशनी हो जाती है, लेकिन जिस आग का कलर ही ब्लैक होगा वो जब जलेगी तो अंधेरा ही अंधेरा होगा, अंधेरा ही अंधेरा होगा। तो इसीलिए अल्लाह पाक की हमें नाराज़ी से बचना है, नमाज़ों को कज़ा करने से बचना है, वरना जहन्नम में जाएंगे तो कोई नज़र थोड़ी आ रहा होगा, रोशनी की वजह से कि रोशनी है, तो ब्लैक कलर की आग होगी जहन्नम की। तो अल्लाह पाक हम सबको महफूज फरमाए उससे, है ना। छोटे बच्चों को इसलिए बचना चाहिए। क्या छोटे बच्चे भी जहन्नुम में जाएंगे? देखें छोटे छोटे बच्चे जो है ना, जो नाबालिग हैं वो तो दोज़ख में नहीं जाएंगे, नाबालिग बच्चे दोज़ख में नहीं जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनको भी गुनाह नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कि छोटे बच्चों को भी तो बड़े होकर तो फिर ज़ाहिर है उनके गुनाह लिखे जाएंगे, बालिग होने के बाद तो उनके गुनाह लिखे जाएंगे। तो इसीलिए हमें ये चाहिए कि हम गुनाहों से अपने आप को अभी से बचाने की आदत बनाएं, ठीक है ना। क्योंकि छोटे बच्चे बड़े हो गए, उनकी नेकियां करने की आदत नहीं है, गुनाह करने की आदत है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि गुनाहों से बचें, नमाज कज़ा करने से, वालिदैन की नाफरमानी से, झूठ बोलने से, गीबत से, चुगली से बचना चाहिए। झूठ बोलने की आदत भी नहीं बनानी चाहिए। अब अम्मी पूछ रही है भाई नमाज़ पढ़ लिए, या अब्बू कह रहे भाई नमाज़ पढ़ के आओ, कह रहे हैं जी अब्बू जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। अब वहाँ मस्जिद की तरफ जाने वाले रास्ते से फिर घूम कर कहीं चले जाते, फिर थोड़ी देर बाद दोस्तों के साथ घूमे फिरे, फिर वापस आ गए। हाँ भाई कहाँ से आए? बोला अब्बू मैंने नमाज़ पढ़ ली। तो ऐसा करते हैं ना कुछ बच्चे, वो गलत बात है तो बहुत। तो झूठ से बचना है, हर हाल में सच बोलना है, ये अपना ज़हन बना ले। हर हाल में सच बोलना है, हर हाल में सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। हमेशा क्या बोलना है? सच बोलना है, ठीक है ना। ना झूठ बोलेंगे ना बुलवाएंगे, ना झूठ बोलेंगे ना बुलवाएंगे, ना खुद झूठ बोलेंगे ना किसी को बोलने देंगे, है ना। झूठ नहीं बुलवाएंगे, तो झूठ ना बोलें, हमेशा सच बोलें, तो हम अच्छे मुसलमान होंगे। अल्लाह उसके रसूल हमसे मोहब्बत करेंगे। और गुनाहों से अपने आप को दूर रखना है, बुराइयों से अपने आप को दूर रखना है, किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी, किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी को तंग नहीं करना है बिला वजह। कुछ बच्चे एक दूसरे को तंग करते रहते हैं, धक्का मारते हैं, किसी के कपड़े ख़राब कर देंगे, किसी के कपड़े पर इंक फेंक देंगे, ऐसे करते हैं ना। स्कूल में भी बाज़ जगहों पर बाहर होते हैं, कपड़े पर इंक फेंक देते हैं। सर कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जब बैठ रहे होते हैं उनके नीचे तो चीगम भी चिपका देते हैं। क्या करते हैं? चीगम चिपका देते चीगम चिपका देते हैं। क्यों? उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं। कपड़े ख़राब हो जाते हैं, वो बेचारा बैठेगा तो चिपक जाएगा, उसके कपड़े चिपक जाएंगे। तो प्यारे बच्चों ये चीगम भी ना खाएं तो खानी नहीं चाहिए, है ना। क्योंकि जब आप खाते हो ना तो वो चीज़ फेंक देते हैं कहीं पर, किसी के कपड़ों पर लग गई, किसी के हाथ पाँव में लग गई, किसी के शूज़ में लग गई, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, तकलीफ़ देती है। और अगर ये आपने कर लिया, किसी के बैठने की जगह पर वहाँ रख देते हैं च्युइंगम, तो बहुत ही बुरी बात है, उसके कपड़े ख़राब हो जाएंगे, उसकी अम्मी को भी परेशानी होगी, घर वालों को परेशानी होगी। तो प्यारे बच्चों ऐसी हरकतें हमें नहीं करनी चाहिए। प्यारे प्यारे बच्चों आज का प्रोग्राम आपने देखा, आए नमाज सीखें, बहुत सारी बातें नमाज से मुतालिक इन्फॉर्मेशन, नमाज की तरगीबात, नमाज के फ़ज़ाइल अल्हम्दुलिल्लाह आज के प्रोग्राम में हमने सीखने की कोशिश की है। अल्लाह पाक इन बातों को याद रखने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। देखते रहिए मदनी चैनल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। से दिलवाएगी तुमको जन्नत नमाज। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया